ہر ایک سمجھتا ہے میں کماتا ہوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میری رضامندی کو اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، یعنی ان کو راضی رکھو، اس لیے کہ تم کو تمہارے ضعیفوں ہی کی بدولت رزق دیا جاتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جاتی ہے. اب ہر ایک سمجھتا ہے میں محنت کر رہا ہوں میری کمائی آئے. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میرا بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے دبتا ہوں، تو میں نے کہا ظاہری بات ہے چھوٹا تو دبے گا نا. کہ نہیں میں چھوٹا ہوں تو تمہارے یعنی پیسہ ویسا دینے کی وجہ سے میں دبتا ہوں. میں نے ان کو سمجھا دیا کہ بڑا بھائی مثل والد کے ہوتا ہے، لیکن دماغ اب تک گھوم رہا ہے کہ میں اپنے دوست سے پھر پوچھوں گا کہ آپ کی آواز بڑی تو نہیں ہوتی، آپ بھائی پر دین تھوکتے تو نہیں ہیں، آپ منہ بگاڑتے تو بات نہیں کرتے، یہ تو اس کی اصلاح کرو. آپ کو تکلیف بڑے بھائی سے پہنچ رہی ہے، آپ یہاں چڑچڑ کر رہے ہو تو بڑا بھائی تو سمجھ جائے گا نا میرا غصہ یہاں پر نکال رہے ہیں. بڑا بھائی کوئی بیوقوف ہے کیا؟ مثل والد کے ہے. تو نے کون سا بڑا کمال کر لیا کہ تو نے پیسے کما لیے؟ یہ حدیث پاک آج کی ہے. یہ تمہیں یہ سوچنا ہے کہ میرے بھائی کی برکت سے اللہ رزق دے رہے. ایک حدیث پاک آگے بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم میرا بھائی ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، کمائی میں کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے نبی ادھر ادھر مت دیکھنا، پرانے اباؤ ٹکائی ہو جائے گی، چاہے آپ میرے پوتے ہوں یا جو بھی ہوں روحانی سب معاف. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معلوم ہے آپ کو اللہ آپ کے بھائی کی وجہ سے رزق دے رہا ہے. اپنا کمال مت سمجھو. جو سمجھتے ہیں میں کماتا ہوں بیوقوف ہے پہلے نمبر کا. جو سوچے کہ میری ڈگریوں سے مجھے رزق ملتا ہے نالائق ہے. اگر ڈگریوں سے رزق ملتا ہے تو بڑی بڑی نیشنل کمپنی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کیوں کر رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ کی فیکٹری ہونی چاہیے نا، یہ ٹریڈنگ آپ کی ہونی چاہیے نا. لیبر برادرز کا تو مالک آپ نے ہونا چاہیے. آپ وہاں ایم ڈی کیوں ہیں، چیئرمین کیوں ہیں؟ بند کر دیں. چیئرمین کیوں ہیں وہاں پر؟ آپ نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو کہیں گے ہاں واقعی ڈگریوں سے جو ہے وہ رزق نہیں ملتا. اجی محنت سے ملتا ہے. غلط. اگر محنت سے رزق ملتا ہے تو مزدور محنت زیادہ کرتے ہیں میں اور آپ. ابھی دیکھیں مینار پر رنگ کا کام ہو رہا ہے، کہاں چڑھا ہوا ہے وہ شخص؟ ہم چڑھ جائیں ذرا چکر آئے گا وہیں گریں گے، سر پٹ جائے گا، مر جائیں گے. یہ بیچارے کیسے محنت کر رہے ہیں؟ گرمی ہم نے تو دیکھ لیا نا، یہاں گرمی سردی بارش میں سب نے ہمیں دیکھ لیا کہ کیا کیا بیچاروں کی حالت ہوتی ہے. شٹرنگ لگانا کرنا ہر وقت جان ہتھیلی پر. ان کی فیکٹریاں کہاں ہیں؟ یہ دہاڑی 500 800 1000 لے رہے ہیں جیسا کام. پھر ہم کیا پھر رزق کیسے ملتا ہے؟ سورہ جمعہ میں دیکھ لیجئے تفسیر میں، رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ بھی ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو ماسی بوڑھی کام کر رہی ہے نا اللہ اس کے برکت سے رزق دے رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک ٹائپسٹ تھے تو وہ گراؤنڈ فلور پر ہمارا دفتر تھا پہلے. تو ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، پولیو ہو گیا تھا بچپن میں. تو وہ ٹائپنگ کے بہت ایکسپرٹ تھے. جب ہم نے رکھا تھا ایکسپرٹ نہیں تھے لیکن پتا تھا یہ نیک آدمی ہے پر تکلیف میں ہے. بابا نے کہا اس کو اپوائنٹمنٹ کر لو. اس کی اسپیڈ بھی ماشاءاللہ اتنی اور سب. ہمارا دفتر فرسٹ فلور پر شفٹ ہو گیا. بابا نے کہا اس سے کہو کہ ہمارے پاس صبح شام مزدور بیٹھے رہتے ہیں، ویل چیئر جو ہے اس سے آپ کو اوپر لے آئیں گے پھر نیچے پہنچا دیں گے. کہا نہیں بابا میں اسی طرح آؤں گا. دفتر کی سیڑھیاں باہر ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں میلی ہوتی ہیں؟ میلی ہوتی ہے، اس پر چڑھ کے آتے تھے. بابا نے کئی دفعہ ہم سے یہ فرمایا کہ تیری میری محنت سے رزق نہیں ملتا، اللہ کے فضل سے ملتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ٹائپسٹ کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے. پھر وہ بیچارہ معذور ہو گیا. آج تک بابا اس کو پوری تنخواہ بھجواتے ہیں، بونس بھجواتے ہیں اور ہر سال تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا ہے. فرمایا بھائی بس میرے دل میں کہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں رزق دے رہا ہے. اور حدیث پاک آپ کے سامنے آ گئی اور ایک دوسری حدیث پاک میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اور آج بھی انکساری آنی چاہیے ورنہ تو ہم فرعون بن جائیں گے. اور ڈبل پی ایچ ڈی نازم آباد میں ہر وقت پخ 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 ڈبل پی ایچ ڈی. اللہ نے اس کے نفس پر ہاتھ رکھوا دیا غیبی. گٹر کا پانی پیتے ہوئے حضرت نے خود دیکھا. میں مر جاؤں گا تو گھر کیسے چلے گا؟ تو رزاق ہے، گھر کیسے چلے گا؟ سب بھوکے مر جائیں گے. اسی چکر میں کتنے لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں.
میں مر جاؤں گا تو پھر اپنی زندگی کو بڑھواؤ، اپنی صحت کو بھی لگواؤ۔ تو میں بہت فکر مند تھا کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ دبنے کی وجہ مجھے بتاؤ کیا ہے۔ صرف پیسہ نہیں ہوتا، دبنے کی وجہ اور بھی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر ہے تو رونا چاہیے، آنکھ دکھانا، بھائی کیا ہے آپ نے انتظام نہیں کیا، یہ شریعت میں اس طرح لکھا ہے۔ میرے بھائی ادب سیکھو۔ میرے دوست حضرت والا کی بہت سی نصیحتیں میرے پاس ہیں کہ نصیحت کس طرح کرو۔ نمبر 1، آئینہ اپنے پاس رکھو، ٹیپ ریکارڈر اپنے پاس رکھو۔ اب تو ٹیپ ریکارڈر کے ہر ایک کے جیب میں ٹیپ ریکارڈر ہے موبائل کے ذریعے۔ جب نصیحت کرو شکل دیکھو کہ میرے چہرے پر یبوست تو نہیں ہے، میں اپنا چہرہ دیکھ کر خود ڈر تو نہیں رہا، اور آواز ٹیپ کرو، اور 100 دفعہ کروڑ دفعہ اپنے کو اس سے کمتر سمجھ کے نصیحت کرو۔ آج ماں باپ کو آنکھیں دکھا دیں، ابا آپ کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، حرام کام کر رہے ہیں آپ، میری دیکھے داڑھی ہے، داڑھی قبول بھی ہے یا نہیں، اس کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ ماں پر چلا رہا ہے، آپ کیوں شرعی پردہ نہیں کرتی؟ بھائی آپ کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہے؟ ہاں، کب سے؟ وہ 5 سال ہوئے ہیں، تو جو 20 سال بغیر شرعی پردے کے گزرے وہ تمہارے ہاتھ میں ہدایت ہے، ماں کو تڑیاں لگا رہا ہے بیوقوف۔ اور فرمایا کہ جب نصیحت کا کام بہت اونچا کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے۔ لندن میں حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس گاڑی میں تھے وہ خراب ہو گئی، تو موبائل ورک شاپ کو فون کیا، موبائل ورک شاپ آئی، اس نے بونٹ اٹھایا اور ایک پلاسٹک کی چھوٹی سی ہتھوڑی تھی، ٹک کر کے ماری، انجن اسٹارٹ ہو گیا۔ کتنے پیسے کا؟ 50 پاؤنڈ۔ 50 پاؤنڈ، چلو 130 کا سکہ ہے، اب 100 کا لگا لو۔ ارے بھائی میکینک صاحب، ایک ٹک کا 5000 روپے پاکستانی، کب میں ٹک کے پیسے تھوڑی لیے، کس جگہ ٹک کیا جائے اس کے پیسے لیے، آپ ٹک کرو، مجھے کیوں بلایا آپ نے؟ تو شیخ کے علاوہ جس کو شیخ اجازت دے یا کسی کو شوق ہو تو تربیت کرائے، پہلے اپنے چہرے کو دیکھے، آواز ٹیپ کرے کہ میری آواز میں یبوست تو نہیں ہے۔ ایک مولانا تھے، انہوں نے ایک دیہاتی کو ڈانٹ دیا، کہا حضرت آپ نے تو قرآن پاک پڑھا ہوگا نا، کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہیں، اور میں فرعون سے کم نہیں ہوں، میں فرعون سے، کیونکہ کلمہ اور افضل تو ہم نہیں سمجھیں، کیوں نہیں سمجھیں ہم کہ اللہ کا احسان ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، کفار کو حقیر نہیں سمجھنا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا، گالی دینا یہ منع ہے، باقی الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے۔ تو کہا حضرت آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہیں، اور میں فرعون سے کم تر گھٹیا نہیں ہوں۔ وہ کرنٹ لگ گئی اس کو، عالم کو، تو بھائی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، مفہوم عرض کرتا ہوں، لیکن کریمانہ رحم کی شان غالب ہو، تو آپ تو اس سے زیادہ مجھ پہ چلا رہے ہیں، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں، اور میں کیا فرعون سے کم ہوں جو آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں ایسا؟ بس کب اللہ تمہیں جزا دے۔ یہ حضرت نے فرمایا ایسے لوگوں کو تکبر نہیں ہوتا کہ حق بات کو قبول کر لیں۔ لپٹ گیا کہ آپ نے مجھے برباد ہونے سے بچا لیا، اور میں کون ہوتا ہوں آپ کو براہ راست ایسا بولنے والا؟ نہ آپ میرے شاگرد، نہ آپ میرے مرید، نہ آپ مجھ سے اصلاح کرا رہے ہیں، جو منہ میں آیا بک دیا۔ اللہ جس کو تنخواہ زیادہ دیتے ہیں، کمائی جس کی زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی فکر رکھیں۔ سنیے آپ، ضعیفوں سے مراد مظلوم ہیں، خواہ غنی کیوں نہ ہو، اور ان کی برکت سے رزق دیا جانا اور دشمنوں پر فتح ہونا اس لیے ہے کہ ان میں اقطاب اور اوتاد بھی ہوتے ہیں، غور سے سننا، جن کے ذریعے انتظام ہوتا ہے بلاد کا اور عباد کا، یعنی شہروں کا اور بندوں کا۔ اور کہا ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو حدیث میں لکھا ہے کہ ڈھونڈو مجھ کو تم ان ضعیفوں کے حقوق کی حفاظت میں اور ان کے اکرام کا ذریعہ اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے ذریعے کو، جس نے ان اللہ والوں کا بوریا نشینوں کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا۔